لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، انسان تین قسم کے ہیں. آدم علیہ السلام کے اولاد میں تین قسم کے لوگ ہیں. ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق. یہ تین قسم کے لوگ: مومن، کافر، منافق. اب ان کی الگ قسمیں نکلتی ہیں. بہرحال مومن جو اسلام کو مانتا ہے دل سے بھی اور زبان سے بھی. کافر جو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہ نہ دل سے مانتا نہ زبان سے مانتا. منافق یہ بہت خطرناک ہے. یہ دل سے تو مانتا نہیں ہے، زبان سے مانتا ہے، اور اس کے بہت ڈھنگ ہیں، بہت روپ ہیں منافق. ایک تو اعتقاد میں منافق ہے، نفاق فی الاعتقاد، کہ دل میں کفر بھرا ہوا ہے اور زبان پہ ایمان، زبان پہ اسلام. اور بعض وہ ہیں کہ دل میں کفر تو نہیں ہے مگر منافقوں جیسے ان کے عمل. منافق کی سزا بہت سخت ہے. اللہ کے ہاں مرنے کے بعد منافق کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا. جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا. منافق ہم کسی کو کیسے جانیں؟ ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ کہیں وہ منافقوں جیسے کام تو نہیں کر رہا ہے. اگر منافقوں جیسے عمل کر رہا ہے تو اپنے آپ کو سدھار لے، ورنہ اس کا انجام مرنے کے بعد مشرکین سے بھی سخت تر، مجرموں سے سخت تر، سب سے بڑا مجرم ہے منافق. اور نفاق کے کیا کام ہوتے ہیں اس کی ایک لسٹ ہے لمبی. اگلی سورت آ رہی ہے سورہ قلم، اس میں اس کا ذکر آئے گا. منافقین کی کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی نیک کام سے روکے تو سمجھ لو یہ کام منافقوں کا ہے. آپ کو اچھے کام سے کوئی روکے، آپ کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی روک رہا ہے تو سمجھ لو وہ منافقوں جیسا کام کر رہا ہے. تو منافقوں کی پیروی نہ کریں، اپنے آپ کو نفاق سے بچائیں اور منافقوں دوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. کہ بہت سے یارانے دوستانے ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ ان میں نفاق بھرا ہوتا ہے، منافق ہوتے ہیں، دونوں طرح کی باتیں کرتے ہیں. کبھی وہ عالموں کی برائی کریں گے، کبھی مولانا کی برائی کریں گے، کبھی کسی مزار شریف کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی. وہ کبھی کسی مسلک کو برا کہیں گے، کبھی کسی مشرق کو برا کہیں گے. اس طرح کی باتیں کریں گے. انہیں مزہ ہی جب تک نہیں آتا جب تک کسی عالم کی، کسی کی برائی نہ کرنا. اس شہر کے لوگ ہمارے سماج میں بہت پل رہے ہیں جو صحیح کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. دین کا کام کوئی کرے تو اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور ان سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، روکتے ہیں. سمجھ لو یہ منافقت ہے جو آج ہمارے سماج میں، جو ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں اور جو ہمارے سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں. ہمارے اندر جو ہے چور گھسے ہوئے
جن کے دلوں میں نفاق گھس گیا ہے، منافقوں جیسے طرز، منافقوں جیسے عمل ہمارے اندر آ گئے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ سب کو لکڑیوں کی طرح جہنم میں منافقین کے ساتھ ٹھوس دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ تو یہ ذکر آگے اگلی آیت میں منافقوں کا ہی ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پر کل میں نے جو آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا کہ جو خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ڈر والا دل رکھتے ہیں، خوف و خشیت دل میں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی ان کے لیے جنت الفردوس میں مقام ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، منافقین ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام دیکھتے، تبلیغی کام، آپ کی باتیں سنتے، تو اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، اللہ کے وہ محبوب ہیں، لیکن وہ محبوب، وہ معصوموں کے سردار، وہ سارے رسولوں کے سردار، وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کے بارے میں منافقین باتیں کرتے تھے۔ پاس بیٹھتے، بات سنتے، نصیحت سنتے، کام دیکھتے، اور پھر پیٹھ پیچھے جا کے باتیں کرتے۔ تو جب وہ باتیں کرتے تھے تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ علیہ السلام، منافقین آپ کے تعلق سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ منافق تعجب کرتے تھے، کہ انہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں باتیں کری، منافق آپس میں کہنے لگے تھوڑا دھیرے بات کرو، آہستہ آہستہ بولو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سن نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سن لے۔ تو قرآن پاک کی آیت میں جواب دیا گیا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ تو آگے ارشاد ہویا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وہ تو خالق مالک ہے، وہ تو پیدا کرنے والا وہی نہ جانتا ہے۔ منافقوں یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ کو خبر نہیں ہوگی؟ اللہ تو باریکیوں کو جاننے والا ہے، تو کیا وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے، وہ ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین تابع کر دی، رام کر دی، تابع، تو اس کے رستوں میں چلو، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اس کی طرف اٹھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو تابع کیسے کیا؟ اللہ چاہتا تو زمین لوہے کی بنا دیتا، جب لوہے کی زمین بن جاتی تو آپ کاشتکاری کیسے کرتے، کھیتی باڑی کیسے کرتے؟ وہ چاہتا تو پوری زمین پہ پانی جیسے چکناٹ بنا دیتا، آپ عمارت کیسے بناتے؟ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی، تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین کو مناسب طور پر نرم فرما کر تمہارے تابع کر دیا، تاکہ تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی باغبانی کرنا ممکن ہو جائے۔ ورنہ اگر وہ زمین کو ٹھوس پتھر کی بنا دیتا، لوہے کی سی بنا دیتا، تو وہ چاہتا تو سونا پیتل زمین کو ایسا بنا دیتا کڑک سخت
کسی دھات کی بنا دے، گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی، اس پر قدم رکھنا مشکل ہو جاتا، جیسا قیامت میں زمین تانبے کی ہو جائے گی تو وہ تانبے کی بنا دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ دیکھو ہم نے زمین ایک نعمت ہے تمہارے لیے، اور ہم نے تمہارے لیے کیسی زمین بنائی، علاقوں میں الگ الگ مٹیاں، الگ الگ زمین کی تاثیریں، الگ الگ فصلیں، کہیں کچھ فصل ہوتی ہے کہیں کچھ ہوتی ہے، کہیں پھل زیادہ ہوتے ہیں کہیں میوات زیادہ ہوتے ہیں، کہیں غلہ اناج گیہوں زیادہ ہوتا ہے، کہیں دھان چاول زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف الگ الگ قسموں کی زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، وہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ، جس کی سلطنت ہے آسمان و زمین میں، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ جبھی وہ کانپتی رہے اور تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں، وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو اب جانو کہ کیسا تھا میرا ڈرنا۔ وہ تم پہ عذاب بھیجے، تم پہ پتھراؤ بھیجے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا ہے، کفار مکہ جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ قارون کی طرح تمہیں بھی زمین میں دھسا دے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی شان والا ہے، وہ اس وقت تک زمین کو حرکت میں رکھے جب تک تم اس کے سب سے نچلے حصے میں نہ پہنچ جاؤ، یا جس رب تعالیٰ کی سلطنت آسمان میں ہے اس کی نافرمانی کر کے کیا تم اس بات میں اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تم پر بھی پتھراؤ بھیجے تو عذاب دیکھ کر تم جلد جان لو گے کہ میرا اپنے عذاب سے ڈرانا کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر لطف و کرم، اس کی رحمت ہے کہ انہیں عذاب دینے پر قادر ہونے کے باوجود، ان کے کفر اور گناہ، خطاؤں جرموں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ یہ اس کا رحم، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ وہ چاہے تو فوراً پکڑ لے۔ اور وہ فرماتا ہے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان کو ایک مقرر میعاد تک، لہذا اس کی رحمت و کرم کے پیش نظر اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا بہت بڑی نادانی اور کم عقلی ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، تو اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی رحمتوں سے امید رکھے اور اس کے عذاب سے خوف بھی رکھے۔ خوف اور امید دونوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی رکھے اور اس کی رحمتوں سے امید بھی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ جو بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں تو آج تک کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے انہیں کچھ نہ ہوگا، انہیں تو بہت سخت پکڑ ہوگی ان کی، وہ کس گمان میں ہے، بہت سخت پکڑ ہوگی، مگر اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور جسے ڈھیل دیتا ہے وہ اکڑتا چلا جاتا ہے۔ ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ تاکہ یہ سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھے اور اس کے لیے اور بڑا عذاب
آخرت میں تیار کیا جائے اور جہنم کے اور شدید عذاب کا یہ مستحق بن جائے، عذاب پر عذاب بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نرمی ہے، وہ چاہے تو فوراً پکڑ لے، آپ خطا کرو اللہ فوراً سزا دے دے، مگر وہ فوراً سزا سب کو نہیں دیتا، جسے چاہتا دیتا بھی ہے، مگر وہ ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل دینے کا مطلب اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم